اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب امام کی پیروی کرنے اور ہر ایک کام امام کے بعد کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1062، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن یزید سے روایت ہے، مجھ سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، وہ جھوٹے نہ تھے، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو میں کسی کو اپنی پیٹھ جھکاتے نہ دیکھتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماتھا زمین پر رکھتے، اس کے بعد سب لوگ آپ کے پیچھے سجدے میں جاتے۔ حدیث نمبر 1063، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن یزید سے روایت ہے کہ مجھ سے برا نے بیان کیا اور وہ جھوٹے نہ تھے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی نہ جھکتا سجدے کے لیے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ جاتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے تھے۔ حدیث نمبر 1064، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن یزید کہتے تھے، ممبر پر کی حدیث بیان کی ہم سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب آپ رکوع کرتے تھے ہم بھی رکوع کرتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کو زمین پر پیشانی رکھتے دیکھتے، اس وقت ہم بھی سجدے میں جاتے۔ حدیث نمبر 1065، اردو ترجمہ۔ برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ نہ جھکاتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں نہ دیکھتا۔ حدیث نمبر 1066، اردو ترجمہ۔ عمرو بن حریث سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو میں نے سنا آپ کو فلا اقسم بالخنس والجوار الکنس یعنی سورہ اذا الشمس کوورت پڑھتے ہوئے، اور ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک آپ پوری طرح سجدے میں نہ جاتے۔ باب جب رکوع سے سر اٹھائے تو کیا کہے۔ حدیث نمبر 1067، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھاتے تو فرماتے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد، آخر تک، یعنی سنا اللہ نے جو کوئی اس کی تعریف کرے، یا اللہ تیری تعریف کرتا ہوں، آسمانوں بھر اور زمین پھر اور جو چیز تو چاہے اس کے بعد اس بھر۔ حدیث نمبر 1068، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اللہم ربنا لک الحمد، ملک السماوات وما الارض ومن ما شئت من شیء بعد۔ حدیث نمبر 1069، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ تیری تعریف ہے آسمان بھر کر اور زمین بھر کر، اور پھر جو چیز تو چاہے اس کو بھر کر، یا اللہ پاک کر مجھ کو برف اور اولے اور ٹھنڈے پانی سے، یا اللہ پاک کر مجھ کو گناہوں سے اور خطاؤں سے، جیسے سفید کپڑا صاف ہوتا ہے میل سے۔ حدیث نمبر 1070، اردو ترجمہ۔ یہ حدیث شعبہ سے بھی اس سند سے مروی ہے، اور معاذ کی روایت میں من الدر کے الفاظ ہیں، اور ایک روایت میں من الدس کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 1071، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے، ربنا لک الحمد، آخر تک، اے پروردگار ہمارے تجھ کو سراہتا ہوں، آسمانوں بھر اور زمین بھر، اور پھر جو چیز تو چاہے اس کے بعد اس بھر،
تو لائق ہے تعریف اور بزرگی کی بہت سچی بات جو بندے نے کہی، اور ہم سب تیرے بندے ہیں، اور یہ ہے اے اللہ ہمارے جو تو دیوے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اس کا کوئی دینے والا نہیں۔ کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے سامنے فائدہ نہیں دیتی، بلکہ جو تو چاہے وہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1072 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے اللہم ربنا لک الحمد آخر تک۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 1073 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آئی ہے کہ ما شاءت من شیء تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد کے الفاظ کا ذکر نہیں ہے۔ باب رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1074 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں پردہ اٹھایا اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگو اب نبوت کی خوشخبری دینے والوں میں کچھ نہیں رہا، کیونکہ مجھ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، مگر نیک خواب جس کو مسلمان دیکھے یا اسے دکھایا جائے، اور تم کو معلوم رہے کہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، یعنی سبحان ربی العظیم کہو، اور سجدے کے اندر دعائیں کوشش کرو تو تمہاری دعا قبول ہو۔ حدیث نمبر 1075 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور مرض الموت میں آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی تو فرمایا، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ 3 بار ایسا ہی فرمایا، پھر فرمایا، اب نبوت کی خبر دینے والوں میں سے کوئی چیز نہیں رہی مگر نیک خواب جو نیک بندہ دیکھے یا اس کے لیے دکھایا جائے۔ اس کے بعد ایسا ہی بیان کیا جیسے اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 1076 اردو ترجمہ۔ علی رضی اللہ عنہ ابو بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرات سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 1077 اردو ترجمہ۔ علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کی قرات سے منع کیا۔ حدیث نمبر 1078 اردو ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے مجھ کو منع کیا تھا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم کو منع کیا۔ حدیث نمبر 1079 اردو ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ کو میرے محبوب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ حدیث نمبر 1080 اردو ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع میں قرآن کی قرات سے منع فرمایا۔ ان حضرات کی روایت میں سجدے کا ذکر نہیں ہے۔ رکوع میں حدیث نمبر 1081 اردو ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ اس روایت میں سجدے کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1082 اردو ترجمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے رکوع میں قرآن پڑھنے کی ممانعت ہوئی۔ اس اسناد میں حضرت علی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1062 سے 1082 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔